جی بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ کلیئر ہے؟ اسکرین تمام اسٹوڈینٹس کو نظر آ رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ آج ہماری فرسٹ ایئر اسلامیات کی کلاس ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ٹھیک ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیپر میں لانگ کوشچن بھی آ سکتا ہے، شارٹ نوٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور پاس پیپرز میں آپ دیکھیں گے تو شارٹ نوٹ کی صورت میں یہ بہت آیا ہے کوشچن۔ اب تھوڑا پیپر کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ریڈیوس سلیبس میں شامل ہے، اس لیے آپ اس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہے کیا عقیدہ ختم نبوت؟ پہلے تو ہم اس کا ذرا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم مختلف انداز سے ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم، کہ عقیدہ ختم نبوت کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہے، کس سے کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے اس ٹاپک میں وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں نبوت کے خاتمے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہم ثابت کریں گے اس عقیدے کو۔ تیسری چیز احادیث ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس موضوع سے متعلق کیا کیا فرامین آئے ہیں اور کون کون سی احادیث میں نبوت کے خاتمے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہوگی وہ آثار صحابہ، یعنی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے، ان سے پڑھے ہوئے، ان کے جو شاگرد تھے اور ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، وہ اس نظریے کو کس طرح لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کے ادوار میں جب نبوت کے حوالے سے جھوٹے مدعی نبوت سامنے آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، نبوت کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو اس طرح 5 ہیڈنگز میں ہم اس کوشچن کو کور کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ہے۔ جو مسلمان ہے تو وہ اس عقیدے پر بلیف رکھے گا، جو اس عقیدے پر بلیف رکھے گا وہی مسلمان کہلائے گا۔ لازم اور ملزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں جانبین سے جو ہے وہ چیز اس چیز کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہوگا وہ اس عقیدے پر دل سے ایمان رکھتا ہوگا، اور اس عقیدے پر ایمان نہ لانے والا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ تو یہ جو سلسلہ نبوت تھا، نبیوں کا آنے کا جو یہ سلسلہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اب آنا ممکن نہیں ہے۔ نبوت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہی سے رہنمائی اور ہدایت کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دی ہے انہی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب ان کے زمانے کے بعد کسی دوسرے نبی، کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش کسی بھی قسم کی باقی نہیں بچی۔ اور جو شخص کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن سمجھے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی، کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن سمجھے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے لیے ہماری شریعت نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، مرتد۔ یعنی اگر وہ مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ اپنا بلیف رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، یا اس نے کسی اور کو نبی بنایا ہوا ہے، اس کو مانتا ہے، تو ایسا شخص مرتد کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو صرف ممکن ہی جاننا۔ ابھی اس نے اگر کسی کو نبی مانا نہیں ہے، کسی کو یہ عہدہ دیا نہیں ہے، صرف وہ ممکن ہی جانتا ہے، اس نے صرف اپنے ذہن میں اس بات کا ادراک ہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے۔ تو اگر کسی نے اس بات کا امکان بھی جانا، تو وہ شخص صرف اس بات کے امکان رکھنے کی وجہ سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کی جائے، اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو سمجھایا جائے؟ کیا اس سے نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے دعوے میں اس کو کس طرح سے سچا ثابت کرے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص سے دلیل مانگے، مرتد مطلب مشرک، مرتد میں اور مشرک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مشرک تو شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، کافر ہو جاتا ہے جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، لیکن عام کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ یہ وہ کافر ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کافر ہوا۔ ایک شخص تو وہ تھا کہ جو مسلمان ہوا ہی نہیں۔ عبد الوقار، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ کہ ان کی ان حضرات کی جو ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان حضرات کی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، باہر سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے، باہر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور باہر سے جناب ان کو ہر طریقے سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس تمام تر سچویشن کے، اس تمام تر حالات کے باوجود بھی جو عام مسلمان ہیں، عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، نام نہاد مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جو عام، جو جنرل پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ ان کو برا ہی سمجھتی ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہی رہی ہے۔ جنرل پرسپشن یہی ہے، جنرل لوگوں کا جو سوچ ہے وہ یہی ہے۔ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، جو بڑے عہدوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، جو سیاست میں آ جاتے ہیں، جو اور دیگر عہدوں پر آ جاتے ہیں ملک کے اندر، ان کی پھر مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے عہدوں سے پیار ہوتا ہے، انہیں اپنی نوکریوں سے پیار ہوتا ہے، انہیں مال دولت عزت منصب سے پیار ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ان چیزوں کو خود سے دور نہیں رکھنا چاہتے، اور یہ اب اپنے اپنے ایمان کے اوپر ہوتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہو تو وہ اتنا ہی ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا وہ لوگ پھر کمپرومائز کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ اسی لیے ہمیں جناب میڈیا کے اوپر اسی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو ان کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ایکول رائٹس کون کہتا ہے؟ یہ کمپین چلائی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن۔ جی، یونائٹڈ نیشن کون ہوتا ہے بھائی؟
यूनाइटेड नेशन ये कौन होता है बोलने वाला कि जनाब अपने साथ उनको नमाज में खड़ा करो? यूनाइटेड नेशन ये बोलने वाला कौन होता है कि अपनी प्याली के अंदर उसको पानी पिलाओ, अपनी जनाब प्लेट के अंदर उसको खाना खिलाओ? वो कौन होता है हमें समझाने वाला? ओआईसी भी कुछ नहीं कर रही, ओआईसी कुछ कर भी नहीं सकती है बेटा। वो एक, अब वो ये तमाम जो है वो सबको पता है ओआईसी किस लिए बनी है और वो किन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती है, क्या क्या है उन्होंने। बस उनको छोड़ दें, कोई कुछ नहीं करेगा। ये करना हमने आम मुसलमानों नहीं है। आप देखें हमेशा जब भी इस तरह के फितने उठते हैं तो अवाम ही, आम मुसलमान ही अपने ईमान की ताकत से बेटा इनको कुचलते हैं। बकिया हमारे हुक्मरान जो हैं तमाम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उन सब की अपनी अपनी सियासत है, उनकी अपनी अपनी जनाब हुकूमतें उनको बचानी है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। और मज़हब को तो निकाल कर बाहर ही फेंक दिया है ना उन्होंने। तो कहते हैं कि रियासत का कोई ताल्लुक ही नहीं है मज़हब से, जिसको मतलब जिस मज़हब को चाहो आप धज्जियाँ उड़ाते फिरो आप इस्लाम की, इस्लामी अहकामात की। बहरहाल ये अभी इन दी एंड आएगी ये तमाम चीज़ें, तो वो पहले ही आप लोगों ने ज़रा टॉपिक को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया। ये इन दी एंड के लिए मैंने रखी हुई है ये तमाम चीज़ें, जब हम पाकिस्तान की आइन के पर्सपेक्टिव में हम इसको इस मौजू को देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो ये है ख़त्म नबूवत का कॉन्सेप्ट और इसका मफ़हूम। अब इसके हमने दलाइल पढ़ने हैं कि हमारे पास क्या दलील है, क्या प्रूफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नबूवत का ये जो सिलसिला था इसका खात्मा हो चुका है। तो ये तो बेटा बिल्कुल अ, इसको बामुहावरा कहा जाता है अज़हरुम मिनश शम्स, यानी सूरज से भी ज़्यादा रोशन बात है। जो बात इतनी ज़्यादा वाज़ेह हो कि बच्चे-बच्चे को उस बात के बारे में पता हो और बच्चा-बच्चा उस बात के बारे में जानता हो और इतनी ज़्यादा वाज़ेह और क्लैरिटी हो उस बात में, तो उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है अज़हरु मिनश शम्स, यानी सूरज से भी ज़्यादा रोशन और वाज़ेह बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद की 100 से ज़ायद आयात के अंदर हमें इसका रेफरेंस मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और नबूवत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है। 100 से ज़ायद आयात ऐसी मौजूद हैं। उसके बाद बेशुमार हदीस जो है वो इस मौजू से भरी पड़ी हैं। सहाबा कराम का अमल हमारे सामने, पूरी उम्मत का इजमा है इस बात के ऊपर, इत्तेफाक है। पूरी उम्मत से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान आए वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। अब देखिए कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह इरशाद हमें मिलता है वो सूरह अहज़ाब में मिलता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, और मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातमन नबिय्यीन हैं। तो ये सूरह अहज़ाब की आयत है, सबसे ज़्यादा क्लियर हुक्म जो है जिसमें खातमन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मोहर लगा दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो देखिए इस आयत के अंदर लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल हुआ है? खातम, खातमन नबिय्यीन, खातम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो खातम का जो लफ्ज़ है ये बना है ख़त्म से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये बना है ख़त्म से, खे, ते और मीम, 3 अल्फाज का ये, लफ्ज़ों का ये मजमूआ है, 3 हरफों का ये पर मुश्तमिल है ख़त्म। अरबी ज़बान में बेटा इसके 2 मायने हैं, 2 मानों में ये इस्तेमाल होता है। पहला इसका माना मोहर लगाना है और दूसरी मीनिंग इसकी है किसी काम को इख्तिताम तक पहुँचाना। अच्छा, दूसरे माने के एतबार से यानी दूसरा माना किसी काम को इख्तिताम तक पहुँचाना, तो ये माना तो हम जनरल अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जब हमने ये बयान करना हो कि भई फलानी चीज़ का इख्तिताम हो गया, तो उसके लिए हम ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही होता है ना? हम हमारी आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ़ है उसके अंदर हम ख़त्म का यही माना मुराद लेते हैं कि वो काम अपने इख्तिताम को पहुँच गया।
تو اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ قرآن مجید میں ختم کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کسی کام کو اختتام تک پہنچانا، اور قرآن مجید ہی میں ختم کا لفظ مہر لگانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ جو اس کا پہلا معنی ہے مہر لگانا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہاں پر منافقین کا اور ان کافرین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے باوجود اسلام سے متاثر نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی فکر ہوئی اور ان کی طرف سے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، تو جب ان کی فکر لاحق ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا، اور بالخصوص منافقین اور کافرین کے بارے میں یہ آیت تھی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر لگا دی، اور دل پر مہر لگا دی۔ کیا معنی ہوا اس کا مہر لگانے کا؟ دل پہ مہر کیوں لگا دی بھائی؟ آنکھوں پہ مہر کیوں لگا دی؟ کانوں پہ مہر کیوں لگا دی؟ تو یہاں پر مہر لگانے کا معنی ہے بند کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا کہ اب ان کے دلوں میں ہدایت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل بیٹا محمد عمر، اب وہ کچھ سوچ اور سمجھ نہیں سکتے، بالکل۔ تو بند کر دیا، ان کے دلوں کو بند کر دیا کہ اب ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے حق کو نہیں پہچان سکتے، حق نہیں دیکھ سکتے، حق دیکھنے سے روک دیا، بند کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ اسی طرح ان کے کانوں کو حق بات سننے سے روک دیا گیا، اور ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ قرآن تو وہ سنتے تھے جب نازل ہوتا تھا، تو پتہ تو چلتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں یا احکامات نازل ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے یہ سناتے تھے۔ جی بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں اس کو آج لیا۔ تو یہاں پر مہر لگانے سے کیا مراد لیا؟ بند کر دینا، مینس ختم کر دینا نا، ان کے آنکھوں کی صلاحیتیں ختم کر دی، ان کے کانوں کی صلاحیتیں ختم کر دی، اسی طرح ان کے دل کی جو صلاحیت تھی، جو ایمان قبول کا، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو وہ صلاحیت بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ جی بیٹا اس کو بعد میں بات کریں گے ہم لاسٹ میں۔ سو دیکھیے مہر لگانے کا معنی، اگر اس کا معنی ختم کا معنی، اگر اس آیت میں آپ مہر لگانا بھی لے لیں، پہلا معنی بھی لے لیں، تب بھی اس کا مطلب کیا بنے گا کہ نبوت کو، نبوت کے دروازے کو، نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے کیا کر دیا؟ بند کر دیا نا، کیونکہ قرآن مجید میں ختم کا یہی معنی استعمال ہوا ہے، بند کر دینا۔ تو جس دروازے کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا، تو پھر کس مخلوق میں کس کی ہمت، کس کی مجال کہ وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے۔ اب آپ اس کو دیکھیے جی، دنیا میں مہر لگانا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو سیل، اسٹیمپ آپ جس کو کہتے ہیں، یا سیل لگانا جس کو کہتے ہیں۔ جب بھی کسی کمپنی میں کوئی پروڈکٹ وغیرہ بنتی ہے تو سیل کب کیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کو؟ کہ جب وہ تمام پروسیس اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور سیل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کا پروسیس مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی قسم کی کمی یا بیسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں جب ججز وغیرہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو اس کے آخر میں مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے مطلب اس فیصلے کو، اس مقدمے کو بند کر دیا سنا کر، اب جناب یہ مقدمہ، اس کی کارروائی جو ہے وہ مکمل ہو گئی، بند ہو گئی،
بند ہو گیا یہ مقدمہ۔ تو مہر کا اور سیل کا جو دنیاوی مقصد ہے اور دنیاوی مطلب ہے، جی شاباش بیٹا، ایسے ہی آپ یاد کریں انشاءاللہ بہت زبردست تیار ہو جائے گا اسی کے اکارڈنگ۔ تو مہر لگانے کا مطلب بھی بند کرنا ہی ہے، مہر لگانے کا مطلب بھی ختم کرنا ہی ہے۔ تو مہر لگانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے، آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لیں وہ تو ڈائریکٹلی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں آپ قرآن مجید کی صرف اگر ایک آیت کو آپ لے لیں تو اس سے بالکل براہ راست جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جو آیت آپ نے پڑھی تھی جس میں دین مکمل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الیوم لکم دینکم واتممت لکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبی جی۔ تو قرآن مجید کی اور بھی بے شمار، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 100 آیات ایسی ہیں کہ جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری رہے گی۔ تو یہ آیت میں جس میں دین کو مکمل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو نبی تو آتا ہی جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ دین کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک دین نامکمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جب دین مکمل ہو گیا، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی اور اس بات کا ہم نے اندازہ لگا لیا کہ چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان زیادہ عرصہ حیات نہیں رہیں گے۔ اور پھر 1 سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرما لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ دین مکمل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات زیادہ عرصے تک دنیا میں نہیں رہی اور ان کی ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مزید زیادہ محسوس نہیں کیا، تو پھر جناب ایرے گہرے نتھو گہرے جن لوگوں کو جناب زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں، سنگ نہیں، تو وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں اور وہ کہیں کہ جناب ہمارے اوپر وہی آئی ہے۔ بالکل دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی، تو اب جناب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دعویٰ کرنا ہے، آپ اپنے مذہب کا نام جو چاہے رکھیں، اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ اپنے مذہب کا نام ایکس وائی زیڈ جو رکھنا چاہیں رکھیں، آپ جتنے فالوئنگ اپنی بڑھانا چاہیں بڑھائیں، لیکن آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو۔ اب ہم چلتے ہیں بیٹا احادیث کی طرف۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس سے ڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، جس میں سے ایک دو حدیثیں جو ہیں اسلام سے بالکل بیٹا، اگر مسلمان تھا تو وہ بالکل اسلام سے یہ عقیدہ صرف دماغ میں رکھتے ہی جناب وہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کو مرتد کہا جاتا ہے، جو اوپر ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ دیکھیے بک ہماری جو سلیبس ہے اس میں یہ دونوں حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، لیکن میرا کوئی جانشین نہیں ہے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور بہت خوبصورت تعمیر کی، اور لوگ آتے گئے اور اس عمارت کے گرد جو ہے وہ گھومتے گئے اور کہتے گئے کہ کیا خوب عمارت جو ہے وہ بنانے والے نے تعمیر کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو نبوت کی عمارت ہے اس عمارت کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، یعنی اس میں ایک جو جگہ تھی وہ باقی تھی، اس عمارت میں ایک جگہ، ایک اینٹ کی جو جگہ تھی وہ چھوٹی ہوئی تھی، وہ باقی تھی، تو لوگ کہتے گئے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی اس عمارت کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں۔ تو جب وہ آخری اینٹ لگ گئی اور اب اس عمارت میں مزید اینٹوں کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، تو پھر جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ وہ جھوٹا نبی ہو سکتا ہے، وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ہمیں ان تمام چیزوں سے خبردار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرے بیٹے ابراہیم ہوتے، کیونکہ نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ نبوت اس میں ٹرانسفر ہو، نبوت اس کو ملے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نرینہ اولاد جو تھی وہ آپ کی زندہ نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، حضرت عمر۔ تو نہ ہی آپ کے کسی بیٹے کو نبوت ملی اور نہ ہی حضرت عمر کو نبوت ملی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ان لوگوں سے خبردار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اس سے زیادہ اور کلیئر اور واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا بیان ہمیں ملے گا کہ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جانب۔ سب سے پہلے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس شخص کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ نہیں بیٹا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ٹاپک کی طرف آئیے۔ یہ جس شخص نے سب سے پہلے دعویٰ نبوت کیا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ آپ کے پاس اسکرین پر آ رہا ہوگا اور اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ نے، MCQs میں بہت زیادہ آتا ہے یہ کوشچن۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں، اور میں جو ہے وہ آپ کی زندگی کے بعد جو ہے اعلان کروں گا، آپ کی زندگی میں نہیں کروں گا، بس آپ مجھے شامل کر لیں، اس بات کی گارنٹی دے دیں، میں دنیا جہاں کی جناب عیش و عشرت اور مال و دولت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ لوں گا، بس میرا آپ مجھے کسی طرح شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسا جواب دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس نے کبھی بھی دوبارہ سے اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو فوراً ہی اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ محمد نے مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیا تھا، لہٰذا ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ اب جناب حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کا بار جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا، اور اس وقت بے شمار مقامات پر مسلمانوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کی جو ریاست تھی اس کو بیک وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، کیونکہ جو منافقین ٹائپ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے مرتد ہونا شروع کر دیا اور وہ دوبارہ سے کفر کی طرف چلے گئے۔ جو لوگ منافقین ٹائپ تھے اور زکوٰۃ وغیرہ دینا ان پر بڑا مشکل تھا، بوجھ سمجھتے تھے وہ اس کو، اور بد دلی کے ساتھ نکالا کرتے تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کی خلافت جو ہے اس کو ہی ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ اس کا انکار کیا، اور ایک طرف جو ہے وہ جنگیں چل رہی تھیں بیرونی دنیا کے ساتھ۔ یہ تمام وہ حالات تھے جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا بار سنبھالا ہوا تھا،
لیکن اس بیچ جو سب سے بڑا چیلنج درپیش آیا وہ یہ کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب اس نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست کے تمام معاملات کو ایک طرف رکھا اور آپ نے جہاد کا اعلان کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر مسلمہ کذاب کے فتنے کو نہ ختم کیا گیا تو نہ تو ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کرنے اور اتنی سختیاں اور اتنی جناب تکلیفیں برداشت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ اسلام کا نام اور نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ فتنہ سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی حاجت ہے۔ آپ نے جہاد کا اعلان کیا، تمام مسلمان جو تھے وہ اس میں شریک ہوئے۔ مسلمہ کذاب کی فوج بہت زیادہ طاقتور تھی، بہت زیادہ افرادی قوت تھی، بہت زیادہ اسلحہ ان کے پاس تھا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بے جگری سے لڑے۔ یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی کہ اگر ان کو ٹوٹل آپ کاؤنٹ کریں تو اس سے پہلے مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی تھی اس کی ٹوٹل جو شہادتیں تھیں، ان تمام جنگوں کی جو ٹوٹل جو شہادتیں تھیں وہ اس ایک جنگ کی شہادتوں سے بھی کم تھی۔ اس کی ایک جنگ کی جو شہادتیں تھیں وہ پچھلی تمام گزشتہ شہادتوں سے زیادہ تعداد تھی ان کی۔ تو یہ عالم تھا بیٹا۔ 700 تو صرف وہ مسلمان شہید ہوئے تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا، جس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کا جو ہے وہ مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے قرآن مجید کی کتابت کی اور اس کو ایک جگہ پر لکھا۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ مسلمانوں نے اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس عقیدے کی حفاظت کی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اس عقیدے کی کس قدر امپورٹنس ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ اور اگر کوشچن آتا ہے کہ عقیدہ یا ختم نبوت کی اہمیت ثابت کریں یا اس کی حفاظت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، تو اس میں یہ پوائنٹ آئے گا کہ صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ اگر نبوت کے خاتمے پر ایمان نہ لایا جائے یا اس کی حفاظت نہ کی جائے اور اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے اور کسی بھی جھوٹے نبی کو جناب مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسلام کی تمام تر بنیاد ختم ہو جائے گی۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ جناب میرے اوپر احکامات نازل ہوئے، پوری قرآن مجید کے مد مقابل وہ ایک پوری کتاب جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے مد مقابل وہ اپنی احادیث یا اپنے احکامات پر مشتمل کتاب انٹروڈیوس کروائے گا۔ تو قرآن مجید کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، احادیث مبارکہ کی بھی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بھی حیثیت جو ہے اس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کا نام اور نشان، اس کی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی اگر کسی بھی جھوٹے نبی کو بفرض محال اس کو تصور کر لیا جائے یا اس کو مان لیا جائے۔ لہذا بڑا ضروری ہے کہ اس عقیدے کے اوپر اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ بالکل بیٹا بالکل، مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی تھی اور مسلمہ کذاب جو ہے وہ اس جنگ میں قتل ہوا، اس کا یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ہمیں بھی بیٹا یہی عمل اور یہی رسپانس دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے بیٹا آگے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں نوٹس میں میرے۔ اب لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے پاکستان کا آئین۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں اس فتنے نے دوبارہ سے سر اٹھایا انگریزوں کے دور میں، اور انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی ایما کے اوپر یہ فتنہ کریٹ کیا گیا اور جھوٹی نبوت کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، ان صاحب کو لانچ کیا گیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، جناب مسلمانوں کے عقائد میں خرابی پیدا کرنے کے لیے اس فتنے کو گڑھا، اور اس کا پہلا فتویٰ یہی تھا کہ جہاد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ تو
اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، ہندوستان پاکستان، جناب ہندوستان بن گیا، پاکستان بن گیا، لیکن وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کی جناب اس مذہبی عقیدے کے اوپر جو لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ لوگ یہاں بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد جناب یہ فتنہ یہاں بھی خاموش نہ رہا بلکہ پھلتا رہا پھولتا رہا، اور مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت یہ الجھتے رہے، ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا تنازع کا سلسلہ جاری رہا۔ 1950 1950 کے بعد کی جو دہائی تھی، اس میں بھی جناب بہت زیادہ قتل و غارت گیری ہوئی، اور بہت سے جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں مارشل لا لگا پاکستان میں۔ اس کے بعد 70s میں دوبارہ سے جناب اس فتنے نے سر اٹھایا، پھر سے مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان دوبارہ سے فتنہ پرور لڑائیاں ہوئی، اور بہت ساری جگہوں پر کلشز ہوئے، پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا، پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ نبی ہیں، اور ان کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کی تعلیمات کے آئینہ دار ثابت کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور کافی عرصے تک جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ اور مناظرہ چلتا رہا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں ناکام ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو جناب جھوٹا نبی کا جو اس وقت کا ان کا جو خلیفہ تھا وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوا، جس کے بعد متفقہ طور پر اور پوری دنیا کے بڑے بڑے جو ہمارے مذاہب ہیں، اسلامی مراکز ہیں، وہاں سے فتویٰ جات لیے گئے، ان سے ہدایت اور رہنمائی لی گئی، اور اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس وقت کے جو ہمارے جید علماء کرام تھے ان کے ساتھ مل کر، اور پارلیمنٹ آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور مسلمان کی ڈیفینیشن جو تھی وہ اس آرٹیکل میں 1973 کا جو آرٹیکل تھا اس کے اندر باقاعدہ پہلی مرتبہ مسلمان کی ڈیفینیشن جو تھی اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ مسلمان صرف وہی شخص ہوگا کہ جو اللہ کو ایک مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا، یا ان کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کو ممکن جانے گا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو جب سے اس وقت سے لے کر اب تک یہ فتنہ ان معنوں میں تو دب گیا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا، لیکن یہ فتنہ جو ہے جی 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ فتنہ ہر تھوڑے دن بعد جناب کیونکہ ان کو بیرونی سپورٹ بہت زیادہ حاصل ہے، اور وہی ان کے جو ہے وہ پیدا کردہ ہے، ان کے اصلی جو ہے وہ ارباب ہیں اس فتنے کو کھڑا کرنے والے بنانے والے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اگر کام کرنا ہے تو یہ آپ کے رائٹ ہینڈ بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کو تمام تر غیر اسلامی قوتیں جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں، اور ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف کام کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہر تھوڑے دن کے بعد یہ فتنہ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے، کسی نہ کسی صورت سے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں۔ کبھی ان کو پارلیمنٹ میں گھسانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ان کے لیے جناب مکہ اور مدینہ جانے اور حج کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، کبھی کیا، اور اس طریقے سے یہ ایشو چلتا ہی رہتا ہے۔ جی بیٹا، وہ ہمارے جو ہیں وہ لیڈرز جو اچھے جو مسلمان ہیں غیرت مند، وہ پھر اس کا پارلیمنٹ میں جو ہے، جو سینٹ میں ہے، یا جہاں جہاں حکومتی عہدوں میں ہیں، وہ پھر اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں، اور تمام مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، اور بالکل ہمارا ایمان ہے کیونکہ جی بیٹا، تھینک یو بیٹا۔ بیٹا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہر شخص اس میں جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جذباتی ہیں، ہمیں کوئی پاگل بولے، ہمیں کوئی جناب ایکسٹریمسٹ بولے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ ہمارا ریڈ زون ہے، جو اس کو کراس کرے گا تو پھر ہم جو ہے ہم بھی اپنی حدود کو کراس کر کے اس سے بات کریں گے۔ تو ایک مسلمان کو یہی جذبات رکھنے چاہیے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں۔ تو میرا ٹائم جو ہے وہ کافی اوور ہو چکا ہے کلاس کا، لیکن میں نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروانا تھا، اس لیے جو ہے اس کا میں نے مکمل کر دیا۔ کوئی کوشچن ہو بیٹا اس ٹاپک سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کا ترجمہ آپ کو ایگزیکٹلی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ پیپر میں کبھی کبھی شارٹ آنسر کے طور پر بھی یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے
کہ عقیدہ ختم नबूवत से मुतालिक एक आयत का तर्जुमा और एक हदीस लिखे। तो एक आयत का तर्जुमा तो ये बहुत जो है वो फेमस आयत है, इसका तर्जुमा आप लोगों ने वहाँ पे लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक छोटी सी कोई हदीस ख़त्म नबूवत के हवाले से उसको आप याद कर लें, वो लिख दीजिएगा तो पूरा इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएगा। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास को मैं वाइंड अप करूँ? लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा 2-3 दिन में, उर्दू का भी और आज वाला भी। सो वहाँ से भी आप लोग मज़ीद उसको सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा जिनका रह गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो आएंगे क़यामत से पहले, और उनको नबूवत नहीं मिलेगी क्योंकि उनको नबूवत तो पहले ही मिल चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनको नबूवत मिल चुकी है। थैंक यू बेटा। तो वो उम्मती बनकर आएंगे, वो नबी बनकर नहीं आएंगे, और वो बिल्कुल जिंदा है, आसमानों पर हैं, और जब अल्लाह चाहेगा कुर्ब क़यामत दज्जाल का खात्मा करने के लिए वो तशरीफ़ लाएंगे। अहादीस के अंदर बड़ा अहादीस जो है वो इस मौजू से। इमाम मेहदी, जी बिल्कुल, इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक साथ जो है फिर वो दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे आखिरी ज़माने में, और ये सब कुछ अभी होना बाकी है। अहादीस में ये तमाम मौज़ूआत भरे पड़े हैं, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह कुछ आपको इसके हवाले से भी बताऊँगा। ठीक है बेटा, अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास है मेरी, वो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।